بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ میرے پیارے پاکستان میں میں ہوں راؤ مسرور۔ آپ میرا یہ سیاسی تجزیہ فیس بک، انسٹاگرام اور ٹک ٹاک پر بھی سن سکتے ہیں۔ آج گزشتہ چند دن پہلے میں نے ویڈیو کی تھی، تو میں آج پاکستان کی اوور آل سیاسی صورتحال پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ آج میری نظر سے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کے ایک دو کلپ اور گزرے، جو انہوں نے آج پریس کانفرنس کی تھی۔ انہوں نے اپنی جھوٹ کے تسلسل کو جاری و ساری رکھا، اور انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نواز، پیپلز پارٹی ANP کو محب وطن پارٹی قرار دیا، اور بظاہری طور پر PTI کو اینٹی پاکستان قرار دے دیا۔ تو میں ڈی جی آئی ایس پی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں، جناب والا، یہ کس کے جلسے میں نعرہ لگا تھا؟ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے کہ کیا یہ نعرہ مریم نواز کے جلسے میں نہیں لگا تھا؟ آپ ان کو محب وطن سمجھ رہے ہیں آج، کیونکہ آپ لوگوں نے ان کو مسلط کیا وہ ہم پر، اس لیے آپ ہر اس شخص کو محب وطن سمجھتے ہیں جس کو آپ لوگ نامینیٹ کریں۔ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نواز، ANP، JUI، یہ آپ لوگوں کے ساتھ فرینڈلی یعنی کہ پالیٹکس کر رہے ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ مل کر چل رہے ہیں۔ یہ کرپٹ ترین لوگ جنہوں نے اس ملک کو دیوالیہ یہاں تک پہنچایا، آپ لوگوں کے ساتھ مل کر آج آپ لوگ ان لوگوں کا نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں تو ان تمام صحافیوں سے دیکھ کر حیران ہوں جو آپ کے سامنے تقریباً 100-150 صحافی بیٹھا ہوتا ہے۔ یہ صحافی کم ہے، خواجہ اسرا زیادہ لگتے ہیں کہ یہ ان کے اندر اتنا دل گردہ ہی نہیں ہے کہ یہ آپ کو کہہ سکیں گے سر جو آپ یہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں کس بنیاد پر کر رہے ہیں؟ آپ قرآن پاک پر حلفاً ہاتھ رکھ کر پریس کانفرنس کیوں نہیں کرتے؟ سچ عوام کے سامنے کیوں نہیں لے کر آتے؟ یہ دہشت گردی جو اس ملک کے اندر لے کے آیا تھا، وہ آپ کے ایکس باس لے کر آئے تھے جس کا نام ضیاء الحق تھا، اور ان کے جو DGI تھے جنرل حمید گل، وہ اس چیز کو ایڈمٹ کر کے گئے ہیں کہ ہم نے طالبان کو پروان چڑھایا، ہم نے طالبان کی ٹریننگ کی، ہم نے طالبان کو ہر وہ صورت مہیا کی تاکہ رشیا کو افغانستان کی حدود سے نکالا جائے۔ وہ ایڈمٹ کر کے گئے ہیں جناب، ان کی ویڈیو آن ریکارڈ موجود ہیں۔ کم از کم وہ مرد کلندر جنرل تو تھا، سچ تو بول گیا، لیکن آپ لوگوں سے سچ ہی نہیں بولا جا رہا۔ آپ لوگ عوام کو بیوقوف سمجھ رہے ہیں۔ عوام اب اس بیوقوف والا جو بیانیہ اس کے اندر نہیں آنے والی۔ اب حالات آپ لوگوں کے یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ آپ لوگوں نے جو مین سٹریم میڈیا تھا، جو 37 سے 38 چینل جو تھے، ان کو بھی آپ لوگوں نے PTV کی شکل میں کنورٹ کر دیا ہے۔ ہم کوئی مین سٹریم میڈیا نہیں دیکھتے، ہم صرف سوشل میڈیا سے چند حقائق دیکھتے ہیں اور اس کے بعد اپنی اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ پاکستان جو اللہ رب العزت نے 27ویں رمضان کو ہمیں عطا کیا تھا، وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کو چلانے کے لیے نہیں دیا تھا کہ آپ لوگوں نے پاکستان چلانا ہے۔ پاکستان کا جو حاکم ہے، جو پاکستان کی عوام ہے، اس میں اللہ رب العزت کی حاکمیت کو صرف تسلیم کرتے ہوئے جو اللہ رب العزت خلافت اس عوام کو دے گا وہ اس ملک کو چلائے گا۔ لیکن آپ ڈے 1 سے ہی پاکستان پر آپ لوگوں نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ پاک اسٹڈی جو ہم پڑھ کر آئے تھے وہ سارا کے سارا جھوٹ لکھا ہوا جناب۔ یہ آپ لوگوں کے سکرپٹڈ لکھے ہوئے جو ہمارے کورسز میں شامل کیے گئے ہیں، یہ تو بالکل اب عیاں ہو گیا، یہ سب جھوٹ لکھا ہوا ہے۔ آپ لوگ اس ملک کے کرتا دھرتا بنے ہوئے جناب۔ $6 ارب کے جو اثاثے آپ لوگوں نے بنائے ہیں جناب، آپ لوگ اس ملک میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں۔ کیا کسی بھی ملک کی آرمی سرمایہ کاری کرتی ہے؟ کسی بھی ملک کے جو آرمی چیف صاحب ہیں وہ خارجہ پالیسی ترتیب دیتے ہیں، یا وہ معاشی پالیسی ترتیب دیتے ہیں، یا وہ انٹرنل افیئر چلانے کے ماہر ہوتے ہیں؟ میرے پیارے بھائی جان DGI اسپیر صاحب، آپ لوگوں کا کام صرف ملک کا دفاع ہے، اس پر فوکس رکھیں۔ آپ لوگ زبردستی پاکستان کو چلا رہے ہیں، اور 78 سالوں سے آپ لوگوں نے پاکستان کو چلانے کی کوشش کی ہے۔ آپ لوگوں سے پاکستان نہیں چل رہا۔ 12.5 کروڑ لوگ غربت کی سطح سے نیچے نکل گئے ہیں۔ آپ لوگ اس کے بارے میں پریس کانفرنس کیوں نہیں کرتے؟ یہ لوگ کیوں گئے ہیں؟ کن پالیسیوں کی وجہ سے گئے ہیں؟ ساری کی ساری بیوروکریسی کو آپ لوگ ہینڈل کرتے ہیں، ساری کی ساری بیوروکریسی کرپٹ بیٹھی ہے، ساری کی ساری عدلیہ کرپٹ بیٹھی ہے، ساری کی ساری عدلیہ کا جو برہنہ ناچ عوام کے سامنے آ چکا ہے کہ وہ کن کے اشاروں پر فیصلے دیتے ہیں اور کن کے اشاروں پر
یعنی کہ حکومتیں گرواتے ہیں، بنواتے ہیں اور نظریہ ضرورت کس طرح وہ جنریٹ کرتے ہیں۔ تو پاکستان کے تمام اداروں نے آپ لوگوں کے سامنے سرنڈر کیا ہوا ہے، لیکن اگر سرنڈر نہیں کیا تو وہ ایک شخص عمران خان، وہ پاکستان کی پولیٹکس میں محنت کر کر اوپر آیا تھا۔ 2018 کے الیکشن میں وہ اس کو عوام نے واضح مینڈیٹ دیا تھا، لیکن آپ لوگوں کی مجبوری یہ تھی کہ آپ لوگوں اس کو بالکل اتھارٹی والا پرائم منسٹر بنانا نہیں چاہتے تھے، اس لیے آپ نے 35-40 سیٹیں اس کی کم کی، اس کو ایک ہنگ پارلیمنٹ اس کے حوالے کی تاکہ اس کو ہم اپنی مرضی سے چلا سکیں۔ وہ تو اس کی بدقسمتی تھی کہ اس کی پہلے ہی ٹرم میں کرونا وائرس آ گیا، لیکن اس اللہ کے ولی نے کرونا وائرس کو جس طریقے سے اللہ کو سامنے رکھتے ہوئے اور اللہ کی عوام کو سامنے رکھتے ہوئے، خدا ترسی رکھتے ہوئے کرونا وائرس کو بڑے اچھے طریقے سے ہینڈل کیا۔ پہلی دفعہ وہ پرائم منسٹر بنا تھا۔ اس کو پرائم منسٹر اللہ رب العزت اس لیے بنایا تھا کہ اس نے پاکستان کی تمام اداروں کے اندر جھانک کر دیکھ لیا تھا کہ خرابی اصل میں کہاں ہے۔ عمران خان اس لیے آیا تھا پہلی دفعہ تاکہ آپ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے اشاروں پہ چلے گا، خارجہ پالیسی ہمارے کہنے پر بنائے گا، امریکن کے ساتھ اور برطانیہ کے ساتھ گٹھ جوڑ کرے گا۔ اس نے جناب مغربی تہذیب کو اپنی نوجوانی کی عمر میں اسٹڈی کر لیا تھا۔ وہ سب جو مغربی تہذیب میں لوگ جو بڑے بڑے عہدوں پر فائز تھے وہ سب کا سب مورلی کھوکھلے تھے۔ اس نے ساری تہذیب دیکھ لی تھی۔ وہ بالکل میچور ہو کر پالیٹکس کے اندر آیا تھا۔ 42 ایئرز کی عمر میں اس نے ورلڈ کپ جتوانے کے بعد اس نے اپنا کوئی میچ نہیں کھیلا۔ وہ اگر وہ پیسے کمانا چاہتا تو آئی سی سی چیمپئن ٹرافی، آئی سی سی ورلڈ ٹورنامنٹ میں اگر وہ آدھا گھنٹہ بھی دے تو اربوں کما سکتا ہے، لیکن اس کا مقصد پیسے کمانا نہیں تھا۔ اس نے پاکستان کی عوام کی غربت کو نیچے گراس روٹ لیول تک محسوس کیا تھا، اس کو اسیس کیا تھا، اور اس نے ٹھانی تھی کہ میں ان لوگوں کو ان کا حق دلاؤں گا۔ عمران خان کو پیسوں کی کمی ہے؟ عمران خان نے جس خاندان میں شادی کی تھی کیا ان کو پیسوں کی کمی تھی؟ جب اس نے ڈائیورس دی اپنی بیوی کو اس وقت اس کو پیسے کتنے مل رہے تھے؟ اس نے نہیں لیے۔ تو آپ لوگ جو چورن بیچ رہے ہیں وہ اب زیادہ دیر نہیں چلے گا۔ اب کسی بچے کے آرٹیکل جو اخبار میں لکھا تھا آپ لوگ اس سے گھبرا گئے۔ بھائی یہ ہر ذی شعور پاکستانی جس کے پاس موبائل ہے اس کو حقیقت سے بالکل وہ آگاہ ہو چکا ہے کہ اصل خرابی ملک کے اندر کہاں ہے۔ جناب والا آپ تو ملک میں ملازم ہیں ہمارے، اس ملک کا جو حاکم ہے وہ اس ملک کی عوام ہے، لیکن آپ لوگ اس عوام کو کوئی فیصلہ کرنے دیں تب نا۔ یہ ڈمی قسم کے جو پولیٹیشین ہیں جو آپ لوگوں کو کندھا فراہم کرتے ہیں، کبھی آپ فرنٹ پر آ کر لیڈ کرتے ہیں، کبھی آپ ان بیک ڈور ہو کر ان کی ڈوریں ہلاتے ہیں اور ملک کو چلانے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں۔ یہ ملک آپ لوگوں سے اب نہیں چلے گا۔ پاکستان میں اللہ رب العزت نے اپنی خلافت کو امپلیمنٹ کروانا ہے۔ یہ بات آپ لوگوں کو شرح صدر نہیں ہوگی، کیونکہ پاک آرمی جو 7.5 لاکھ ہے وہ 5 وقت کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ نہیں پڑھتی، تو پھر آپ کیسا جہاد کر رہے ہیں؟ آپ لوگ ہمیں بتاتے ہیں یہ خوارجی ہیں، یہ داعش والے ہیں، یہ ISS والے ہیں، یہ گڈ طالبان ہیں، یہ بیڈ طالبان ہیں۔ جناب والا یہ نرسری آپ کے ایکس باز جاؤ لگا کر گئے تھے، اس نرسری کو آپ لوگوں نے پنپنے دیا اور بوقت ضرورت آپ لوگوں نے مختلف ناموں سے آپریشن کیے۔ کسی نے ضرب مومن کے نام سے آپریشن کیا، کسی نے راہ نجات کے نام سے کیا، کسی نے رد الفساد کے نام سے کیا، کسی نے فتنۃ الہند کے نام سے کیا، کسی نے فتنہ خوارج کے نام سے کیا، کسی نے گڈ طالبان اور بیڈ طالبان کے نام سے کیا۔ ہم سب لوگ اس بات کو اسیس کر چکے ہیں، سمجھ چکے ہیں کہ اصل خرابی کہاں پہ ہے پاکستان کو چلانے میں۔ میرے پیارے DGI اسپیر صاحب، آپ لوگ اب مکمل طور پر ایکسپوز ہو چکے ہیں۔ آپ لوگ روزانہ کی بیس پر جھوٹ نہ بولیں، جھوٹ سے اللہ کی نحوستیں نازل ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس عوام کو اتنا شعور دے دیا ہے، یہ اپنے رائٹ اور رونگ کو سمجھ گئی ہے، ان کو پتہ ہے کہ ان کے وسائل پر کون قابض ہے۔ تو میرے اس پیارے ملک کو ہم سب نے مل کر چلانا ہے۔ ہم سب محب وطن ہیں، آپ بھی اتنے ہی محب وطن ہیں، تمام پاکستانی اتنے ہی محب وطن ہیں۔ ہم کسی کو غدار نہیں کہتے۔ یہ غداری کے جو سرٹیفکیٹ بیچتا ہے اس کو اللہ پوچھے گا۔ ہم سب نے اس ملک کو بلڈ اپ کرنا ہے، اس عوام کو غربت سے نکالنا ہے۔ ہمارا یہ فوکس ہونا چاہیے گا۔ آپ لوگ 1% GDP نہیں لے جا سکے آج تک، اور وہ مرد کلندر پہلی دفعہ پرائم منسٹر بنا تھا، 3.5 سالوں میں 6% GDP لے گیا تھا۔ کیوں لے کے گیا تھا؟ اس کی ایک ول تھی، لیکن اس کو کیبنٹ میں جو اس کی پارٹی میں کچھ لوگ جو دوسری پارٹیوں سے بڑے اپنے آپ کو ذہین و فطین سمجھتے تھے، وہ آپ لوگوں کی بیک اپ کرنے پہ اس کی پارٹی میں انڈکٹ ہوئے۔ ان لوگوں نے اس کو ٹھیس پہنچائی، انہوں نے کرپشن بھی کی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ عمران خان کی گورنمنٹ میں کرپشن ہوئی تھی، لیکن عمران خان خود کرپٹ نہیں تھا۔ اس کو کچھ گندے انڈے مل گئے تھے جو اس کی ڈائریکشن کو بدلنا چاہتے تھے۔
اگر اس نے مال کمانا ہوتا تو جہانگیر ترین کو ریٹین کراتا، کیوں اس نے چینی کمیشن پر انکوائری رپورٹ تیار کروائی؟ اگر وہ چاہتا تو علیم خان کو بھی اپنے ساتھ رکھتا، چیف منسٹر پنجاب بنا سکتا تھا، لیکن اس کو علیم خان کے کرتوت سامنے آ گئے تھے، اس لیے اس نے ہولڈ بیک کیا۔ کل کلا پھر آپ لوگوں نے کہنا تھا علیم خان پر تو نیب کے کیسز ہیں، نیب آپ لوگوں نے ہائی جیک کر لی ہے۔ نیب کا ادارہ کیا کر رہا ہے؟ یہ مفت کی تنخواہیں لے رہے ہیں۔ یہ پاکستانی عوام جتنے بھی آپ سرکاری ملازمین ہیں، چپڑاسی سے لے کے چیف سیکرٹری تک، سپاہی سے لے کے آرمی چیف تک، اور کانسٹیبل سے لے کے آئی جی تک، آپ سب لوگ پاکستانی عوام کے ملازم ہیں۔ آپ لوگ ملازم بن کر نوکری کریں۔ آپ لوگ حاکم بن کر نوکری کر رہے ہیں، بندوق کی نوک پر نوکری کر رہے ہیں تو کرتے رہیں۔ ایک دن اللہ الحق ہے، سچائی سامنے آنی ہے۔ پاکستان کو مدینہ کی ریاست کی طرف اب انشاءاللہ چلنا ہے۔ یہ پاکستانیوں کے مقدر میں لکھا جا چکا ہے۔ ظلم اپنی انتہا کو پہنچ چکا ہے، اب یہ ظلم انشاءاللہ ٹرکل ڈاؤن ہوگا اور یکدم ہوگا۔ میں انشاءاللہ پاکستان کے اندر کالا کالا رسول اللہ کا پرچم بلند ہوتے ہوئے مجھے نظر آ رہا ہے۔ اب آپ لوگوں کا بیانیہ بالکل دفن ہو چکا ہے۔ جتنے بھی صحافی جو 7 بجے سے لے کر رات 11 بجے تک مین اسٹریم میڈیا پر جو آپ لوگوں کی دلالی کر رہے ہیں، ان کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔ وہ عوام کے زخموں پر نمک چھڑ رہے ہیں۔ ان کو یہ نہیں پتا 45 سے 47% لوگ غربت کی سطح سے نیچے جا چکے ہیں، ان کی فکر کون کرے گا؟ ان کا نان و نفقہ پورا کرنے کے لیے کیا کردار ہم ادا کریں گے؟ کیا ہمارے پاس کوئی ایسی پالیسیز ہیں؟ ایک سابق چیمبر آف کامرس کا صدر ابو ذر شاد، جس نے ساری کی ساری بیوروکریسی کی کرپشن کو عیاں کر دیا، ڈیلی بیسس پہ 3 ارب کی کرپشن ہو رہی ہے، آپ لوگوں کا دھیان ہی نہیں ہے۔ 50,000 پاکستانی ڈوئل نیشنلٹی ہولڈر ہیں جو پاکستان سے کما کر فورن کنٹری میں اپنے یعنی کہ تجوریاں بھر رہے ہیں، اپنے یعنی کہ بینکوں میں پیسہ جمع کروا رہے ہیں، جب ریٹائر ہوتے ہیں فورن ملک سے نکل جاتے ہیں۔ عمران خان تو وہ بندہ ہے جس نے یورپی کلچر دیکھ کر اس میں رہ کر اس کلچر کو چھوڑ کر پاکستان میں رہنے کو ترجیح دی۔ اس نے اس کی بیوی کیا کہتی تھی کہ انگلستان میں آ کر ہم اکٹھے رہتے ہیں تو میں آپ کے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ اس کا کیا بیانیہ تھا؟ اس کا یہی بیانیہ تھا کہ میرا جینا اور مرنا پاکستان کے اندر اور پاکستانیوں کے ساتھ ہے۔ میں نے پالیٹکس اگر کرنی ہے تو پاکستانیوں کی فلاح کے لیے کرنی ہے۔ میں پاکستان کے اندر ایک مضبوط فوج دیکھنا چاہتا ہوں جس نے غزوہ ہند کی تیاری کرنی ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے علماء حق بھی تھوڑی سی یعنی کہ بات کر کر خاموش ہو جاتے ہیں۔ علماء اکرام تو انبیاء کے وارث ہیں۔ جناب والا پاکستان کے مفتی حضرات علماء اکرام، آپ لوگوں کو تو قرآن کا ترجمہ ایک ایک لفظ آتا ہے، آپ لوگوں کو نہیں پتا اللہ رب العزت نے کس چیز سے منع کیا ہے اور کس چیز کو اپنانے کے لیے فرمایا ہے۔ آپ لوگ اکٹھے نہیں ہوتے۔ آپ لوگوں کو ان لوگوں نے ڈیوائڈ اینڈ رول کر کے مسل کی اختلافات کو اجاگر کر کے آپ لوگوں کو ڈیوائڈ کیا ہوا ہے۔ آپ یا اسٹیبلشمنٹ کے بغل بچے بنے ہوئے ہیں یا آپ لوگ مجرمانہ طور پر خاموش ہیں۔ اللہ رب العزت اگر امتحان لے گا تو آپ لوگوں سے پہلے پوچھے گا کہ آپ لوگ تو دین کے وارث تھے، آپ لوگوں نے کیا عدل کے نظام کے لیے آواز اٹھائی؟ کیا آپ لوگوں نے یہ پاکستان کے اندر جو سود کا لعنت ہے، سود کا نظام چل رہا ہے، اس کے خلاف آواز اٹھائی؟ اس کو کیوں نہیں بند کروایا؟ آپ لوگ کیوں نہیں اکٹھے ہوئے؟ آپ لوگوں نے عوام کو اس نیریٹی پر کیوں نہیں لے کر آئے کہ سود والے سے اللہ اور اس کے رسول کی کھلی جنگ ہے؟ یہود و نصارہ ہمارے دوست نہیں ہو سکتے، ہم ان سے دوستیاں بڑھا رہے ہیں۔ یہ ہماری موجودہ گورنمنٹ ٹرمپ کو نوبل پرائز دینے کے لیے تلی ہوئی تھی۔ ٹرمپ نے کیا کام کیا؟ اب وینزویلا کے صدر کو یعنی کہ ادھر سے کڈنیپ کر لیا سرعام، اور پوری دنیا دیکھتی جائے گی۔ یہ ہماری مجبوریاں، وہ سرعام بدماشی کر رہا ہے، آپ اس کو نوبل پرائز کے لیے منتخب کرنے کے لیے تلے ہوئے ہیں۔ کیا وہ نوبل پرائز کے قابل ہے؟ کیا سارے لوگ بیوقوف اکٹھے ہوئے ہیں؟ آپ لوگ جو بیانیہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ عوام خریدنا شروع کر دے، عوام بھوکی مر جائے گی لیکن آپ لوگوں کے بیانیہ کو نہیں خریدے گی۔ عوام کو حقیقی معنوں میں جو بیماری ہے اس ملک کو لگی ہوئی اس کو سمجھ چکی ہے۔ جب تک اس بیماری کی کینسر بن چکی ہے، اس کا پراپر علاج نہیں ہو جاتا، یہ نظام جڑ سے نہیں اکھڑ جاتا، اس وقت تک پاکستان کے حالات نہیں سدھریں گے۔ آپ لوگوں کو ہیپیلی فرینڈلی سرنڈر کرنا پڑے گا۔ یہ جو ایک صاف اور شفاف الیکشن کرا کر کوئی بھی جماعت جیتے یہ ملک اس کے حوالے کرنا پڑے گا۔ سویلین سپرمیسی کو آپ لوگوں کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ اگر آپ سویلین سپرمیسی کو تسلیم نہیں کریں گے، خدا نہ خواستہ پھر ہمارے اندر خانہ جنگی ہوگی، خون خرابہ ہوگا، انسانوں کا ناحق خون بہے گا، اس کا کون رسپانسبل ہوگا؟ آپ اس لاوے کو نہیں دیکھ رہے۔ پاکستان کے اندر یہ لاوا پک چکا ہے لیکن آپ لوگوں کو ادراک ہی نہیں ہے۔ آپ لوگ چاہتے ہیں ہم گن پوائنٹ پر اس قوم کو ہینڈل کرتے رہیں گے، اس کو پیچھے سے کک مارتے رہیں گے اور یہ ہمارے آگے سر نگو رہیں گے اور سسٹم چلتا رہے گا۔
اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ اگر اللہ کوئی ایسا ہم پر عذاب مسلط نہیں کر رہا تو اللہ کی وحدانیت کو چیلنج نہ کریں۔ اس ملک میں کالا کالا رسول اللہ کا پرچم بلند ہونے دیں، یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان اس کو بننے دیں۔ اس میں جب اذان ہوتی ہے ملک میں ایسے لگتا ہے بڑا یعنی کہ ملک کے اندر اسلام پختہ ہے، لیکن ہمارے حالات کتنے پتلے ہیں، آج ہم اللہ کے سامنے کتنے جھک رہے ہیں۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں، ہم سب کو بحیثیت مجموعی طور پر ہم سب محب وطن ہیں، کوئی غدار نہیں ہے، لیکن ہماری سمجھ میں فرق ہے، ہم سمجھ نہیں پا رہے۔ ہم وہ طاقت جو 78 سالوں سے ہمارے آپ پر اس طاقت کا جو نشہ چڑھا ہوا ہے، ہم اس پر سرنڈر کرنے کے لیے راضی نہیں ہے، لیکن سرنڈر تو اب آپ لوگوں کو کرنا پڑے گا۔ یہ اللہ رب العزت نے لکھ دیا ہے، اور جس کی قسمت میں اللہ نے پاکستان کو سدھارنے لکھا ہے، انشاءاللہ وہ رول اللہ رب العزت اس کو کرسی پر بٹھا کر وہ رول دے گا، اور ریاست مدینہ کی طرز پر پاکستان دنیا میں ابھرے گا، اور پوری دنیا کو انشاءاللہ ہم نے اسلامی نظام متعارف کروا کر اللہ کی شریعت کو غالب کر کر اس کو من و امپلیمنٹ کروا کر پوری دنیا کو دکھانا ہے، یہ ہے اصل اسلام۔ اس اسلام کو ہم یعنی ماننے والے ہیں، یہ ہمارا اسلام جو لوگوں کو خیر خواہی کا درس دیتا ہے۔ جو شر پسند ہمارے رستے میں آئیں گے انشاءاللہ ان سے ہمارا جہاد بھی ہوگا اور قتال بھی ہوگا، ان کو ہم اپنے رستے سے صاف کر دیں گے۔ ہم نے کالا کالا رسول اللہ کا پرچم بلند کرنا ہے، تاکہ کل قیامت کے دن جب ہمارا سامنا اپنے اللہ اور اپنے نبی کے سامنے ہو تو ہم فخر سے کہہ سکیں کہ ہمارا بھی دین پر، ہم نے بھی دین میں کچھ ایفرٹ کی تھی اللہ تیرا نام بلند کرنے کے لیے، ہمارا اس طرف دھیان ہی نہیں ہے۔ ہم سب پروٹوکول کے نشے میں چور ہیں، اور دنیا کا مال و متاع اکٹھا کرنے میں قارون والی سوچ کے ساتھ ہم جی رہے ہیں۔ کیا قارون کہ عزت والی زندگی گزار رہا ہے؟ قارون کو اللہ رب العزت نے ہمیشہ کے لیے ناکام کر دیا۔ یہ چند دنوں کے پیسے ہیں، آج آپ کروڑ پتی ارب بن جائیں گے، لیکن قبر کے اندر کیا جواب دیں گے؟ جب اللہ کا سامنا ہوگا، فرشتوں کا سامنا ہوگا، پھر ہم کیا جواب دیں گے؟ تو میں تمام پاکستانیوں سے میں کہتا ہوں کہ جو بھی پاکستان کا درد رکھتا ہے، جو بھی دین کا درد رکھتا ہے، جو اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی پر یقین رکھتا ہے، تو ہم سب کو بحیثیت مجموعی طور پر اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، اور ایک یکجا ہو کر تمام مسالک علماء کرام کو ایک پرچم کے نیچے پاکستان کے اندر اللہ کا نظام کو متعارف کروائیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جو نظام دیا تھا، اس نظام خلافت کے نظام کو من نوع امپلیمنٹ کریں، تب ہر پاکستانی پاکستان کے اندر آزادانہ اچھی خوشحال زندگی گزار سکے گا۔ اللہ رب العزت آپ لوگوں کو سننے کا بہت بہت شکریہ۔ ہم سب کو دین کی سربلندی کے لیے جان سے یعنی کہ اپنی جانیں لگانے کے لیے توفیق عطا فرمائے۔ آپ لوگوں کے سننے کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔